آج کی اس لیسن میں ہم سیکھتے ہیں کہ Amazon FBA کیا ہے اور Amazon FBM کیا ہے۔ Amazon FBA سٹینڈ کرتا ہے Fulfillment by Amazon اور Amazon FBM سٹینڈ کرتا ہے Fulfillment by Merchant۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ Amazon FBA ایک سیلر دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتا ہے، لیکن Amazon FBM آپ اونلی اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں Amazon اویلیبل ہو۔ Amazon FBA میں جو ہے Amazon شپنگ کا، پیکنگ کا، سٹوریج کا ذمہ داری Amazon لیتا ہے، اور Amazon FBM میں ہے کہ سیلر پیک بھی کرے گا، شپ بھی کرے گا، اور شپنگ کا پیسہ بھی خود دے گا اور ریٹرن کا ذمہ داری بھی خود لے گا۔ Amazon FBA میں سیلر کے رسپانسبلٹیز بہت کم ہے اور سیلر 100 کے پیسہ بناتا ہے۔ مان لو کہ آپ دنیا میں کسی ملک میں ہو، اب پاکستان میں Amazon نہیں، نیپال میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، افغانستان میں نہیں، عمان میں نہیں۔ اب ان ملک میں Amazon نہیں تو اس ملک میں آپ Amazon FBM نہیں کر سکتے، بٹ ان ملکوں سے آپ Amazon FBA کر سکتے ہو، Fulfillment by Amazon۔ Amazon FBA جو ہے ایک سیلر ایک دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے دنیا بھر میں سٹورز اوپن کر سکتے ہیں۔ ایک سیلر جو ہے امریکہ میں بھی سیل کر سکتا ہے، UK میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، گلف میں، جہاں پر بھی آپ ہو، ایک ہی بندہ you can have a multiple store world wide پہ آپ کے سٹور ہو سکتے ہیں۔ سو Amazon FBA میں سیلر کے کیا رسپانسبلٹیز ہے اور Amazon کے کیا رسپانسبلٹیز ہے۔ مان لو آپ کسی ملک میں ہو اور آپ Amazon FBA کرنا چاہتے ہو۔ Amazon FBA کے لیے جو ہے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے۔ Amazon FBA اگر آپ کرتے ہو، چاہے آپ امریکہ میں کرتے ہو، کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کے، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے سپلائر ڈھونڈنا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس اگر آپ سوچے، وہ پروڈکٹ آپ کے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، یا علی بابا سے ہو سکتا ہے، یا ہول سیل سینٹرل سے ہو سکتا ہے، یا امریکہ میں لوکل سپلائر ہو سکتا ہے، یا پاکستان میں، افغانستان میں بھی پروڈکٹ ہو سکتا ہے۔ سو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور آپ نے سپلائر سے بات کر کے اس پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے۔ جب آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہو، Amazon آپ کو ایسن دیتا ہے اور ویئر ہاؤس کا ایڈریس دیتا ہے کہ اس باکس کو اس ویئر ہاؤس پہ آپ شپ کرو گے، تو آپ کی ذمہ داری یہاں سے ختم۔ آپ نے باکس آئیڈینٹی اور ایسن اپنے سپلائر کو دینا ہے، آپ کا سپلائر آپ کے سارے پروڈکٹ پہ ایسن لگا دے گا۔ آپ نے سامان کو گھر نہیں منگانا، ڈبل کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ اگر آپ کا Amazon سٹور امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یورپ میں، کسی بھی ملک میں، آپ نے سیدھا Amazon کو باکس شپ کرنا ہے۔ تو آپ کا سپلائر کرے گا کیا کہ سارے پروڈکٹ پہ ایسن لگا لے گا، اس کو پیک کر کے شپنگ، آپ باکس آئیڈینٹی لگا کے اس باکس کو سیدھا شپ کر لے گا Amazon۔ اب یہاں پہ Amazon کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے۔ جب Amazon کو وہ باکس ملے، Amazon آپ کو ای میل کر لے گا کہ آپ کا سامان ان باؤنڈ ہوا، اور آپ کا جو ہے سامان کچھ دنوں میں ایکٹیو ہو جائے گا۔ جب آپ کا سامان ایکٹیو ہو جائے، لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے، جب آپ کو کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا، Amazon پیک کرے گا، شپ کرے گا، اور ریٹرن کا سب کچھ Amazon ٹیک کیئر کرے گا، اور آپ کو پے آؤٹ Amazon کرے گا۔ اس پروسیس کے لیے اگر آپ امریکہ میں LLC بناتے ہو، اچھی بات ہے، آپ ہول سیل بھی سیل کر سکتے ہو۔ اگر آپ LLC نہیں بنانا چاہتے، آپ سٹل سیل کر سکتے ہو۔ اب Amazon FBM اگر آپ کرتے ہو تو آپ اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں Amazon کے ویئر ہاؤس ہو اور اویلیبل ہو، کیونکہ آپ کو ان لینڈ شپنگ کرنا ہوگا۔ Amazon FBM میں بہت کام ہے، آپ پیک بھی خود کرو گے، شپ بھی خود کرو گے، ریٹرن کا پیسہ بھی خود دو گے، اور شپنگ کا پیسہ بھی آپ خود دو گے۔ Amazon FBM میں یہ ہے کہ لو والیوم کے آرڈرز آتے ہیں، مارجن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن Amazon FBA میں یہ ہے کہ آپ Amazon کو 30% from your sales دیتے ہو، which is worth it۔ آپ کو امپلائی رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو شپ کرنے کی ضرورت نہیں، پیک کرنے کی ضرورت نہیں، Amazon سب کچھ خود کرتا ہے FBA میں۔ آپ کا اونلی یہ کام ہے کہ آپ نے Amazon کو پروڈکٹ شپ کرنا ہے۔ Amazon باکسنگ بھی خود کرتا ہے، ریٹرن بھی، شپ بھی، سب کچھ Amazon کرتا ہے۔ سو وہ 30%، اور Amazon آپ کے لیے سٹور بھی کرتا ہے۔ اب اگر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ پروفیشنل ہے تو آپ کا 25 کیوبک فیٹ جو ہے آپ کی سپیس ہے۔
لیکن جب آپ سیل زیادہ کرتے ہو تو امیزون آپ کے لیے انلمیٹڈ اسپیس بھی دے سکتا ہے، پھر آپ ٹرک بھی سینڈ کر سکتے ہو امیزون کو، جو بھی. لیکن اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹ آپ کا ہے تو آپ کو اونلی 10 کیوبک فیٹ الاؤ ہے. سو میک شیور کرے کہ ہمیشہ امیزون کے ساتھ پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں. اس کا $39 فی ہے. اور امیزون کی جتنی بھی اچھے ٹولز ہے، پروڈکٹ ریسرچ کے جنگل اسکاؤٹ، آپ ہمیشہ پروڈکٹ ریسرچ کے لیے آپ بائی کریں. اگر آپ شروع کرتے ہیں تو امیزون کو آپ $700 سے بھی شروع کر سکتے ہو، $500 سے بھی شروع کر سکتے ہو. لیکن جو لوگ نئے شروع کرتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرائیویٹ لیبل کے بجائے آپ ہول سیل کریں. ہول سیل میں یہ ہے کہ آپ کو کیمپین چلانا نہیں پڑے گا اور آپ کو انسٹنٹ سیل مل جائے گا. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ایک سٹور پہ فوکس کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ امریکہ میں ایک پروڈکٹ لانچ کرے پھر آپ جمپ کرے آسٹریلیا کو. ہم نے بھی پہلے میں یہ چیزیں کی ہے. تو آپ ہمیشہ ایک سٹور پہ فوکس رہے. جب شروع میں آپ کا ایک سٹور کا $500-1000 سیل ڈیلی ہو، پھر آپ جا کے کسی اور کنٹری میں اپنا امیزون جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہو. امیزون FBA میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے چاہے وہ ہول سیل ہے. سو اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس حد تک لے جانا ہے. اگر آپ پرائیویٹ لیبل میں جانا چاہتے ہو آپ پرائیویٹ لیبل بھی کر سکتے ہو، اگر آپ ہول سیل میں جانا چاہتے ہو آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ہی پروڈکٹ امریکہ میں بھی لانچ کروں گا، لیٹس سے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے لائک لیٹس سے کڈس برش ہے یا جو بھی چیز ہو whatever، آپ چاہتے ہو کہ اپنے سپلائر سے آپ ایک ساتھ جو ہے سارے فلفلمنٹ سینٹر پہ آپ اس پروڈکٹ کو لسٹ کر سکتے. مان لو کہ میں امریکہ پہ کڈ برش سیل کر رہا چاہتا ہوں، میں نے اپنے سپلائر سے 1000 پیسز لیے. تو اب اگر میں چاہوں اس 1000 پیسز سے 100 پیسز میں امریکہ سینڈ کر سکتا ہوں، 100 آسٹریلیا سینڈ کر سکتا ہوں، 100 کینیڈا. سو امیزون مجھ سے ون ٹائم $39 جو لے گا فی، جو سیلر سینٹرل کا ہے، جب آپ سیلر سینٹرل کے لیے لاگ ان کرو گے. ایک وقت پہ یہ پروڈکٹ میں سارے کنٹریز میں سیل کر سکتا ہوں. اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس آنا ہے، آپ کی مرضی. اگر آپ چاہتے ہو ایک کنٹری پہ آپ فوکس کرتے ہو آپ ایک کنٹری پہ بھی فوکس کر سکتے ہو. لیکن یہ میتھڈ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتے ہو. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. ہم اس میں جانیں گے کہ امیزون کے ساتھ ہم اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کریں گے اور ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اکاؤنٹ کے لیے. تھینک یو.